السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ 18 نصائح ہیں جو کہ بہت مشہور و معروف ہیں۔ ابن عساکر اور الخطیب کے حوالے سے کنز جلد 8 صفحہ 235 پر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے لیے 18 باتیں مقرر کیں جو سب کی سب حکمت اور دانائی کی باتیں تھیں۔ انہوں نے فرمایا، نمبر 1، جو تمہارے بارے میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے تم اسے اس جیسی اور کوئی سزا نہیں دے سکتے کہ تم اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرو۔ نمبر 2، اپنے بھائی کی بات کو کسی اچھے رخ کی طرف لے جانے کی کوشش کرو۔ ہاں، اگر وہ بات ہی ایسی ہو کہ اسے اچھے رخ کی طرف لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکو تو اور بات ہے۔ نمبر 3، مسلمان کی زبان سے جو بول بھی نکلا ہے اور تم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہو تو اس سے برے مطلب کا گمان مت کرو۔ نمبر 4، جو آدمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے۔ نمبر 5، جو اپنے راز کو چھپائے گا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ نمبر 6، سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، ان کے سایہ خیر میں زندگی گزارو، کیونکہ وسعت اور اچھے حالات میں وہ لوگ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوں گے۔ نمبر 7، اور ہمیشہ سچ بولو چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے۔ نمبر 8، بے فائدہ اور بیکار کاموں میں نہ لگو۔ نمبر 9، جو بات ابھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو، کیونکہ جو پیش آ چکا ہے اس کے تقاضوں سے ہی کہاں فرصت مل سکتی ہے۔ نمبر 10، اپنی حاجت اس کے پاس نہ لے جاؤ جو یہ نہیں چاہتا کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 11، جھوٹی قسم کو ہلکا نہ سمجھو ورنہ اللہ رب العزت تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ نمبر 12، بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لوگے۔ نمبر 13، اپنے دشمن سے الگ رہو۔ نمبر 14، اپنے دوست سے بھی چوکنے رہو، لیکن اگر وہ امانت دار ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں، اور امانت دار صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہو۔ نمبر 15، اور قبرستان میں جا کر خشوع اختیار کرو۔ نمبر 16، اور جب اللہ رب العزت کی فرما برداری کا کام کرو تو عاجزی اور تواضع اختیار کرو۔ نمبر 17، جب اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی پناہ چاہو۔ نمبر 18، اور اپنے تمام امور میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ جل شانہ سورہ فاطر آیت 28 میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست باتیں فرما دیں۔ اللہ کریم جل شانہ اپنے فضل سے ان باتوں سے ہمیں نفع پہنچائے، اور ہمیں اس کو اپنا دستور العمل بنانا چاہیے کہ اگر یہ تمام نصائح ہمارا زندگی کا دستور العمل بن جائیں تو واقعی مزہ آ جائے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، سب کو نیکی کی طرف لے کر آئیں، بلکہ نیکی کی طرف لے کر آنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔